بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن واقعہ ہے۔ ان کی زندگی میں تبدیلی ایک عام قریشی سردار سے اسلام کے عظیم ترین خلیفہ دون بننے تک کا سفر بے شمار اسباق اور تاریخی واقعہ سے بھرا ہوا ہے۔ ان کا اسلام قبول کرنا ایک ایسا لمحہ تھا جس نے مسلمانوں کے حالات کو یکسر بدل کر رکھ دیا اور اسلام کی طاقت اور اس کے پیغام کو مزید مضبوط کیا۔ حضرت عمر کا ایمان لانا نہ صرف مسلمانوں کے لیے بڑی حمایت کا باعث بنا بلکہ اسلام کی فتح کی ایک بڑی نشانی بھی تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے بنو عدی قبیلے سے تھا، جو عرب کے ممتاز قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر اپنی طاقت، عقل و فہم اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھے۔ مکہ میں ان کا شمار قریش کے اشرفیہ اور مزید افراد میں ہوتا تھا، اور وہ قریش کے روایات اور اقتدار کے زبردست محافظ تھے۔ ان کے دل میں قریش کی عظمت اور عربی تہذیب کی روایات کے لیے محبت اور عزت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسلام کو اپنے قبائلی نظام اور روایات کے خطرہ سمجھتے تھے۔ اسلام کی ابتدائی ایام میں حضرت عمر اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالفت میں شامل تھے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ اسلام ایک نئی تحریک ہے جو مکہ کے روایتی نظام اور معاشرتی ڈھانچے کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کو دبانے اور اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے، ان پہ ظلم کرنے اور انہیں ان کے عقیدے سے باز رکھنے کے لیے پیش تھے۔ اسلام کے خلاف حضرت عمر کی نفرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے دل میں یہ ٹھان چکے تھے کہ اگر اسلام کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کا واحد رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا ہے۔ اس غصے اور جوش میں وہ اپنے تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص ملا جو مسلمان تھا لیکن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ نعیم نے حضرت عمر کے چہرے پر غصہ اور تلوار دیکھ کر پوچھا، عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ نعیم نے کہا، اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ بہتر ہوگا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، کیونکہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف منتقل ہو گیا اور وہ فوراً ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہاں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت دے رہے تھے اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی ان کی بہن اور بہنوئی نے انہیں دیکھا تو قرآن کے اوراق چھپا دیے گئے۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بہن اور بہنوئی کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ڈانٹنا اور مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے سختی سے پکڑ لیا اور ان پر تشدد کیا۔ جب ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے انہیں بھی مارا۔ اس پر ان کی بہن نے غصے اور ایمان کی شدت میں کہا، عمر تم جو چاہے کر لو، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے۔ حضرت عمر نے جب اپنی بہن کو خون میں لت پت دیکھا اور ان کے الفاظ سنے تو ان کا دل نرم ہو گیا
انہوں نے اپنی بہن سے کہا، وہ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، پھر تمہیں قرآن دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر انہیں سورہ طٰہٰ کے اوراق دیے گئے۔ جب حضرت عمر نے قرآن کی یہ آیات پڑھی، طٰہٰ، ہم نے قرآن تم پر نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ یہ تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتے ہیں۔ ان آیات کو سنتے ہی حضرت عمر کے دل میں ایمان کی روشنی چھا گئی اور ان کی روح بے چین ہو گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر اپنی ایک بہن کے گھر سے نکل کر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے، جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر دروازے پر پہنچے اور اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عمر کے آنے سے خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر اسلام کے سخت مخالف ہیں اور ان کا غصہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو کہ خود بھی بہادر اور جری تھے، کہا، اگر وہ نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر، اگر وہ برے ارادے سے آیا ہے تو ہم اسے اسی کی تلوار سے ختم کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اندر بلایا۔ جب حضرت عمر اندر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، عمر، تم کب تک یہ راہ اختیار کرو گے؟ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تم ہدایت قبول کر لو؟ حضرت عمر نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں خوشی سے بھر گئی۔ تمام مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اس نعرے کی گونج مکہ کی پہاڑیوں کی تک سنی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی طاقت اور حوصلہ ملا۔ پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو حرم میں جا کر کھلے عام عبادت کرنے کا موقع ملا۔ حضرت عمر نے اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہیں، اب وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ میں جا کر کھلے عام نماز ادا کی۔ اسے دیکھ کر کفار حیران رہ گئے۔ حضرت عمر کے سلام لانے کے بعد مسلمانوں کو مکہ میں ایک مضبوط حمایت ملی اور وہ کفار کے ظلم و ستم کا بہتر طریقے سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ حضرت عمر نے نہ صرف مکہ میں اسلام کی طاقت کو مضبوط کیا، بلکہ بعد میں خلیفہ بن کر اسلامی سلطنت کو بہت وسعت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم بنے اور ان کا دور خلافت اسلامی تحریک کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت نے غیر معمولی فتوحات حاصل کی اور اسلامی عدل و انصاف کا نظام قائم ہوا۔ حضرت عمر اسلامی ریاست میں عدل و انصاف، مساوات، فلاح و بہبود کے اصولوں کو رائج کیا۔ ان کی خلافت میں اسلامی فوجوں نے شام، مصر، عراق اور ایران جیسے عظیم علاقوں فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی حدود کو وسیع کیا۔ حضرت عمر کی قیادت میں اسلامی ریاست ایک عظیم سلطنت میں تبدیل ہو گئی، جو نہ صرف فوجی اعتبار سے مضبوط تھی بلکہ عدلیہ اور انتظامی امور میں بھی ایک مثالی ریاست بن گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلامی تاریخ کا ایک عظیم لمحہ تھا، جس نے مسلمانوں کو ایک نئی امید اور طاقت دی۔ حضرت عمر کی بہادری اور دلیری اور قیادت نے اسلام کو مزید مضبوط کیا اور ان کی خلافت میں اسلامی دنیا کو نئی فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔
حضرت عمر کا ایمان لانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی بھی دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر سکتا ہے، اور وہ دشمن جو کبھی اسلام کے خلاف تھا، اللہ کے فضل سے اسلام کا عظیم محافظ و رہنما بن سکتا ہے۔